السلام علیکم دوستو۔ ایک تو یہ خوبصورت منظر دیکھیں اور ساتھ میں حضرت واصف علی واصف کی کچھ خوبصورت باتیں۔ ایک مرتبہ حضرت واصف علی واصف سے سوال ہوا کہ مایوسی کیوں آتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے، مایوسی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے انتہائی خوبصورت جواب عرض کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان لوگوں کے مطابق عمل کرتا ہے یا اپنے نفس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس نے مایوس ہی ہونا ہے۔ انسان اگر اپنے اعمال کو دنیا سے کمپنسیٹ کرانا چاہے تو یقیناً اسے مایوسی ہوگی۔ آپ کئی طرح کے عمل کرتے ہیں، مثلاً وہ عمل جو آپ لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین، مزاج، فیشن اور رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کا بہت سارا عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً ہمیں کسی نے کسی کام پہ لگا دیا، کسی نے رائے کا اظہار کر دیا، کسی نے اگر کہہ دیا کہ یہ آدمی تیز دوڑتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگوں کے اوپینین کو کیٹر کرنے کے لیے آپ اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر مایوسی آ جاتی ہے۔ تو مایوسی اس طرح سے آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے عمل کا آغاز کیا، کچھ عرصہ کے بعد وہ انسان نہیں رہتے اور ہمارا عمل تو جاری رہتا ہے، اپریشیٹ کرنے والے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس ہجوم تو رہتا ہے لیکن دوست نہیں رہتے، یعنی کہ اپنوں میں رہنے والا کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کو میں تو رہتا ہے لیکن اپنوں میں نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری لیبر، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لیبر تھی جس کا ریوارڈ اس نے دنیا سے چاہا تھا، تو وہ ہمیشہ مایوسی پیدا کرے گی، چاہے اس کی اپریسیشن ہو بھی گئی ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا غلطی کی۔ مثلاً آپ نے ایک دکان بنا لی، بہت اچھی دکان، کاروبار بہت سیٹ کر لیا، بڑی کامیابی ہو گئی، شہرت ہو گئی، جو لوگ دوست تھے وہ بڑے خوش ہوئے، پھر دوسرے دوست غائب ہو گئے، اب دوسرے ساتھی قریب آئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی، کیا دنیا بنا رہے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعریف رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی روش پر چلنے والے نئے لوگوں کی موجودگی میں پرانی تعریف حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح مایوسی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا، لوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا، شہرت زمانہ کے مطابق کام کرنے والا اور چند آدمیوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا مایوسی سے دوچار ضرور ہوگا۔ پہلے اس کو کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی یکلخت فلاپ ہو جائے گی۔ ہر گناہ گار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تو ہوتا ہے لیکن مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو اینڈز اختیار کیے، مقاصد اختیار کیے، ان مقاصد کے لیے آپ نے غلط ذرائع چنے، تو اس لیے آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، وہ کام چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، انہیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اگر ایک کام ناکام ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو وہ کامیاب ہے، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو خوش نیتی سے چلے تھے، اس بندے کو ہم نے بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمیں راستے میں اطلاع ملی کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عمل تو نیت کے ساتھ تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے ان ٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، چاہے کام نامکمل ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں اتفاق سے ہارٹ فیل ہو گیا تو بھی حج ہو گیا، کیونکہ آپ اس راستے پر اور اس رخ پر تھے۔ اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں انعام مل گیا تب بھی سزا ہے۔ تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیاں دراصل یہ ناکامیاں ہیں۔ جب انسان پر یہ اشکار ہوتا ہے کہ یہ سب ناکامیاں ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی دراصل اس بات کی اطلاع ہے کہ غلطی ہو گئی۔ جب مایوسی آ جائے تو سمجھو کہ آپ کے اندر سے ضمیر نے آواز دی۔ ضمیر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں
میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو نے غلطی کر دی۔ مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز۔ ضمیر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم نے غلطی کر دی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے کون مایوس نہیں ہوگا؟ وہ جو اللہ کی خاطر چلے گا۔